رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، حاضرین محترم، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ حافظ آباد کے زیر اہتمام جامع مسجد بلال حافظ آباد میں درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل میں آج ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس مبارک نشست، اس مبارک محفل کے منتظمین، معاونین اور تمام حاضرین محفل، شرکائے محفل کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آج کے اس مبارک درس کا عنوان یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ کو عالم اسلام کی مایہ ناز علمی روحانی قادآور شخصیت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی تجدید اور دین کے احیاء کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ، تحریک تقدیس رسالت کے فروغ کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی 63 سالہ زندگی میں اس قوم کو، اس ملت کو جو عظیم علمی تحائف دے کر اس دنیا سے چلے، ان میں ان کا معرکۃ الآراء قرآن مجید کا لازوال، عدیم النظیر اور بے مثال ترجمہ ہے، جس ترجمہ قرآن کو آج پوری دنیا کے مسلمان کنز الایمان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اس شخصیت کا لکھا ہوا
قرآن مجید کا اردو ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ اس وقت مارکیٹ میں جتنے بھی قرآن مجید کے اردو تراجم موجود ہیں، ان میں سے قرآن و حدیث کی روح کے عین مطابق اگر کوئی ترجمہ مارکیٹ میں اس وقت دستیاب ہے تو اس ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے۔ اور پھر آپ نے عشق رسول کے فروغ کے لیے گھر گھر محبت رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے جو نعتیہ دیوان اس ملت کو دیا، آپ کے نعتیہ دیوان کا نام ہے ہدایق بخشش۔ جو ترجمہ کیا کنز الایمان، کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ۔ آپ کا ترجمہ جب پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید کا لازوال، عدیم النظیر اور بے مثال ترجمہ یہ واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔ اور ہدایق بخشش، ہدایق یہ حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، اور ہدایق بخشش کا معنی ہے بخشش کے باغات، بخشش کے باغات۔ پھر آپ نے اپنے وصال کے وقت 1000 سے زیادہ کتابیں اس امت اور اس ملت کو عطا فرمائیں۔ 1000 کتابوں کا مصنف، اور فتاوی کے اعتبار سے اس وقت مارکیٹ میں جتنے بھی فتاوی دستیاب ہیں ان میں آپ کا جو فتاوی رضویہ ہے 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 30 جلدوں پر، 30 والیوم ہیں فتاوی رضویہ کے، جو کہ علم فقہ میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور یہ ایسا معرفت الآراء فتاوی رضویہ آپ کی وہ تصنیف لطیف ہے جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام اس شخصیت کے فتاوی کو دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی پہچان میرے نزدیک امام احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے، دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمت والرضوان، آپ کی تمام خوبیوں پر وہ خوبی جو ہر خوبی پر حاوی ہے وہ آپ کا سچا عاشق رسول ہونا ہے۔ بلا شبہ 55 اور 56 علوم کے آپ ماہر تھے، اور 56 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا، اور جس میدان میں بھی آپ نے قلم اٹھایا آپ نے دریا بہا دی۔ لیکن میرے نزدیک آپ کی تمام خوبیوں اور تمام تعریفات میں سے جو نمایاں خوبی ہے وہ مدینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ اس پر میں ایک دلیل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لکھا ہوا سلام آج پوری دنیا کے اندر گونجتا ہے۔ جمعے کے اجتماعات میں عاشقان رسول کی کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس کے اختتام پر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام نہ پڑھا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ کا لکھا ہوا وہ سلام ہے جو پوری دنیا میں عشاق رسول کی محافل کے اندر اختتامی دعا سے قبل گونجتا ہے، اور جمعے کے اجتماعات میں بھی دعا سے قبل یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔
کہ آپ کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا کے اندر گونجتا ہے۔ میں یورپ کے اندر گیا، میں عرب ممالک کے اندر گیا، ایشیا کے ممالک میں گیا، میں نے کسی جگہ بھی عاشقان رسول کی محفل میں حاضری دی تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ آپ کا لکھا ہوا سلام نہ پڑھا گیا ہو۔ جہاں بھی جاتا تھا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام وہاں محفل کے اختتام پہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ آپ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ ہے۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ آپ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخصیت سے کوئی کام لینا چاہتا ہے دین کا تو میرا بے نیاز رب اس صلاحیت اس درجے کی عطا کرتا ہے جس درجے کا اس سے کام لینا ہوتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ امام احمد رضا چونکہ مجدد وقت تھے اور مجدد جو ہے وہ 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، مجدد 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر اس کے آخر پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی تجدید کا کام لیتا ہے۔ مجدد 2 کام کرتا ہے، ایک دین کی تجدید کرتا ہے اور ایک دین کے احیاء، یعنی وہ دینی معاملات جن پر حوادثات زمانہ کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے، مجدد اسے گرد و غبار کو صاف کر کے دین کی اصل صورت اور حیت جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مجدد۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو، یقیناً ہمارا بچہ جانتا ہے امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی نقش بندیوں کے مقتدا اور پیشوا اکبر بادشاہ جہانگیر بادشاہ جب انہوں نے عقیدہ توحید کے خلاف ایک دین ایجاد کیا جس کا نام دین اکبری رکھا، اس وقت اللہ تعالی نے جس شخصیت سے عقیدہ توحید کے تحفظ کا کام لیا اس شخصیت کا نام امام ربانی قندیل نورانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ گوالیار کے قلعے کے اندر بادشاہ نے انہیں نظر بند کیا تھا، مغل بادشاہوں نے، اور انہوں نے بڑا دبانے کی کوشش کی، گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے ان کی تجدیدی کارنامے احیاء دین کی خدمات کو جب دیکھا تو علامہ اقبال نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا مجدد پاک کو۔ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جسے بر وقت کیا خبردار۔ ایک وقت وہ تھا کہ بادشاہ وقت مغل بادشاہ سجدہ کروا رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، تو امام ربانی مجدد الفسانی نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سوا پوری بھری کائنات کے اندر نہ کوئی سجدے کے لائق ہے نہ کوئی عبادت کے لائق۔ اس نے امام ربانی کو جھکانے کے لیے اپنے دربار میں بلایا اور ایک کھڑکی ایسی بنوائی جس میں سے مجدد پاک کو گزار کر لایا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کھڑکی میں سے گزارو، جب کھڑکی میں سے گزریں گے تو یقیناً گردن جھکا کر اندر داخل ہوں گے، تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو جو میرے سامنے جھکنے سے انکار کرتا تھا میں نے آخر کار اسے اپنے سامنے جھکا لیا ہے۔
لیکن مجدد پاک چونکہ مجددانہ بصیرت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان سے کام لینا تھا۔ جب وہ کھڑکی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اپنے دائیں ٹانگ کو داخل کیا، پھر بائیں ٹانگ کو، تو جھکنے کی بجائے آپ دوسرے طریقے سے اندر داخل ہوئے۔ اس کی اس سازش کو بھی ناکام بنایا۔ ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہے، رب ذوالجلال ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہمارے اعلی حضرت جن کے تذکرے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، چونکہ سفر کی 25 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، آپ کا وصال ہے، اور انہیں امام اہل سنت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے مقتدا ہیں۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت امام احمد رضا نے کی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ امام احمد رضا کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، اور انہی کی نسبت سے لوگ تمہیں بریلوی کہتے ہیں۔ حالانکہ بریلوی کوئی عقیدہ نہیں، نہ بریلوی کوئی مسلک ہے، مسلک ہے اہل سنت و جماعت۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ بریلی ایک شہر ہے جہاں ہمارا امام رہتا تھا، انہوں نے ہماری نسبت اس طرف کر دی، ہم نے اس نسبت کو قبول کر لیا، ہم نے اس نسبت کو قبول کر لیا۔ اس لیے اس شخصیت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، اور ہمیں ان سے پیار اس لیے ہے، گھر گھر میں ہر سنی کے دل میں امام احمد رضا بستا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو یہاں گستاخیوں کا ہر طرف دھواں نظر آتا، ہر طرف گستاخیوں کا دھواں نظر آتا۔ لیکن اس امام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جہاں بھی اہل سنت کی مسجد آپ کو نظر آئے گی، اس کی پیشانی پر جب یا رسول اللہ کے مبارک لفظ لکھے ہوں گے تو یقیناً کلیجے کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے امام احمد رضا کو۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی جو ہے امام احمد رضا کی یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے جو قومیں اپنے محسنین کو بھول جاتی ہیں۔ امام احمد رضا ہمارے امام ہیں، ہمارے مجدد ہیں، انہوں نے ہمارا ایمان کی بھی حفاظت کی، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کی، اور ہمیں عشق رسول کا درس دیا، اور ہمیں مدینے والے آقا کا وفادار بنا دیا۔ کیسا وہ دور تھا کہ ایک طرف کتابیں لکھی جا رہی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار دل سے نکالنے کے لیے سازشیں ہو رہی تھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی تھی، لیکن امام احمد رضا میدان میں آئے، انہوں نے 1000 کتاب یادگار تصانیف چھوڑی۔ ان کی کسی کتاب کو اٹھا لیں، اس کی ایک ایک سطر سے محبت رسول کی خوشبو آئے۔ میں نے مثال دی ہے کہ ترجمہ کنز ایمان لے لیں، آج مارکیٹ کے اندر وہ ترجمے موجود ہیں۔ میں 2-3 حوالے دوں گا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں سے کوئی بھی ترجمہ لے آئیں، میں نام نہیں لیتا، کوئی ترجمہ لے آئیں، آپ دیکھیں کیسا غلط ترجمہ کیا کہ اگر وہ ترجمہ کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا بھائی میں تو مسلمان ہونے سے رہا۔ میں ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت مقدسہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر ترجمے ہیں، اس وقت آپ کو بک ڈپو پہ، بک سٹال پہ جو بھی ترجمہ ملے گا کنز ایمان کے علاوہ، اس آیت کا ترجمہ ذرا پڑھ لیجئے۔ خاص طور پر فتح محمد جالندری کا ترجمہ تو بڑا ہی خطرناک ہے، اس ترجمے کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے۔ ترجمہ کیا ہے وَمَكَرُوا، مکر کیا کافروں نے،
ومکر اللہ، اور مکر کیا اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ایمان سے بتائیے، کسی غیر مسلم کے ترجمہ دیں، وہ کہے گا میں ایسے اللہ پر کیوں ایمان لاؤں جو مکر کرتا ہے معاذ اللہ، اور بہترین مکر کرنے والا ہے۔ باقی جتنے بھی ترجمے اس کے قریب قریب ہیں، اس کے قریب قریب ہیں۔ آئیے جس ہستی کا آج ہم دن منا رہے ہیں، جن کا عرس منا رہے ہیں، اس شخصیت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اٹھائیے اور اس آیت کا ترجمہ پڑھیے، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ واہ امام احمد رضا، تو نے ہمارا ایمان بھی بچایا، ہمارا عقیدہ بھی بچایا، اور تقدیس الوہیت کی حفاظت بھی کمال درجے میں کر کے دکھا۔ امام احمد رضا کا ترجمہ سنیے، وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے ایک طرف ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہم سگریٹ کا کش لگا کے کہتے ہیں جی سبھی ٹھیک ہیں، سبھی ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، بھئی چور کو تو چور کہنا پڑے گا، چور کو چور، ڈاکو کو ڈاکو کہنا پڑے گا۔ ترجمہ کیا جا رہا ہے، مکر کیا اللہ نے، آپ کہتے ہیں سبھی ٹھیک ہیں۔ ہمیں امام احمد رضا اس لیے پیارا لگتا ہے کہ احمد رضا نے ترجمہ کیا وَمَكَرُ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ دو آیتیں صرف، اور ورنہ بہت سی آیتیں، ساری دیگ نہیں کھا کے چیک کی جاتی، دیگ دیکھی جائے کیسی پکی ہے، تو دو چار چاول لے کے ناخن پہ رکھ کے اسے مسلتے ہیں کیسی دیگ پکی۔ ایک آیت میں نے نمونے کے طور پہ پیش کی، دوسری آیت سنی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ الضحیٰ۔ سب نے قریب قریب ترجمہ کیا ہے، ذرا غور سے سننا۔ یہ ترجمہ اگر کسی غیر مسلم کو دیں تو وہ کہے گا جی میں ایسے خدا پر ایمان نہیں لایا جو مکر کرتا ہے۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ سنیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، سب نے یہی ترجمہ کیا، اے نبی معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا، آپ کو گمراہ پایا، فَهَدَىٰ، اور ہدایت دی۔ اب ایمان سے بتاؤ، اگر نبی ہی معاذ اللہ خاکم بداہن گمراہ ہو تو ہدایت کون دے گا، کہاں سے ملے؟ اب سنیے امام احمد رضا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا حنفی قادری فاضل بریلوی ہمیں اس لیے پیارے لگتے ہیں، ہمارا ایمان بچایا۔ دیکھیے کیسا خوبصورت ترجمہ کیا اس آیت کا امامہ۔ کنز الایمان آپ کے گھروں میں ہوگا، نہیں تو صبح ہی خرید کے لے آئے۔ یہ ایمان کا خزانہ ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے گھر میں کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن موجود ہونا چاہیے۔ اس آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے پتہ کیا کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، فَهَدَىٰ، اور راہ دی۔ آپ میری محبت میں بہت آگے تھے تو اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی طرف آنے کا راستہ دیا۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، کنز الایمان، یہ واقعی ترجمہ قرآن ایمان کا خزانہ۔ ایک آیت اور، یہ مقام ایسا ہے جو ایک دفعہ آدمی ہل جاتا ہے اور ترجمہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن کا کیا کسی نے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح کی پہلی آیت، 26ویں پارے میں ہے نا سورہ فتح، پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی
تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ اے نبی، اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ ایمان سے بتاؤ، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے؟ یہ کیسا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ بڑا ڈینجرس، خطرناک ترجمہ ہے، ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب آ رہا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان، 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ امام احمد رضا، فنافی رسول احمد رضا۔ ذرا ترجمہ سنیے، امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، اے نبی، آپ کے سبب سے اللہ آپ کی امت کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ آپ کے سبب سے۔ پڑھے لکھے حضرات کا مجمع ہے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ عربی گرامر، کوئی بچہ جو عربی پڑھنے والا ہے، اسکول کا ہو، کالج کا ہو، دینی مدرسے کا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ لام سببیت کے لیے بھی آتا ہے، لام سببیت کے لیے، سبب کے لیے بھی آتا ہے۔ بے نیاز نے فرمایا، لکا، اے موت، تیری خاطر، تیری وجہ سے تیری امت کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ معاف کر دے۔ تین آیتیں میں نے کہی تھی، لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک اور سنا دوں۔ کوئی کام شروع کرنا ہو، کہتے بسم اللہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ کل نوائے وقت کے پہلے صفحے پہ خبر لکھی تھی، شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب میں ہم نے بجلی سستی کی ہے، دوسرے صوبے بھی بسم اللہ کریں۔ پڑھا ہے نا اخبار؟ پہلی بڑی سرخی یہ تھی، بسم اللہ کریں۔ اب جس کام کی ابتدائی غلط ہو جائے، جب بنیادی غلط ہو تو عمارت پھر جتنی مرضی اونچی لے جائیں تو وہ غلط ہی جائے گی۔ اب جتنے بھی ترجمے مارکیٹ میں، بلکہ بڑے میں دکھ سے یہ بات کہوں گا، اسکولوں میں، اکیڈمیوں میں، کالج میں جو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ کیا پڑھاتے؟ میں بھی کالج میں پڑھا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں نے اسکول میں بھی دیکھا، کالج میں بھی دیکھا، یونیورسٹی میں بھی دیکھا، جہاں ترجمہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے۔ اکیڈمی میں بچے جاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے۔ کہیں میں شروع کرتا ہوں، کہیں شروع سے شروع ہو رہا ہے، کہیں میں سے شروع ہو رہا ہے۔ مگر امام احمد رضا کا کنز الایمان ترجمہ اٹھائیں نا، تسمیت القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تسمیت القرآن۔ امام احمد رضا نے ترجمہ دیکھ، کوئی کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، شروع کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے۔ احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے۔ کوئی شروع سے شروع کر رہا ہے، کوئی میں سے شروع کر رہا ہے۔ حافظ آباد والو، امام احمد رضا اس لیے ہمارے دلوں میں بستا ہے، اس نے قرآن مجید کی جس آیت کا ترجمہ کیا، قرآن کی روح میں ڈوب کر ترجمہ کیا، قرآن کی روح میں ڈوب کر ترجمہ کیا۔ یہ تو 4 آیتیں میں نے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ اب آئیے ذرا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون سا محاذ ہے جس پہ احمد رضا نے کام نہیں کیا؟ آج ختم نبوت کا عقیدہ جو اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے
اس دور میں جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، وہ پرانے فتنے ہوں نئے فتنے ہوں، ان تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ فتنہ مرزائیت ہے، فتنہ قادیانیت ہے۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ قطعی عقیدہ، اساسی عقیدہ، بنیادی عقیدہ ہے۔ دو ہی تو عقیدے ہیں ایسے جن کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ان دو عقیدوں کی حفاظت نہ ہو تو مسلمان کا وجود برقرار نہیں رہتا، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ ختم نبوت، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ توحید کا تحفظ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجدد الفسانی سے سیکھے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو امام احمد رضا سے سیکھ لے۔ امام احمد بریلی کے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت معید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضا نے جو ختم نبوت پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے جو امام احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف، ان کی زندگی کی 1000 کتابیں لکھی میرے امام نے، اور ہمیں یہ فخر ہے اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے امام نے جو اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی ہے وہ فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت کی سرکوبی میں امام احمد رضا نے اپنی زندگی کی آخری کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کا نام بڑا پیارا ہے۔ آج جو امام احمد رضا کے منہ لگتے ہیں اور معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اعلیٰ اس کی کتابوں کا نام نہیں پڑھ سکتے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سی باتیں علمی ہیں لیکن میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، 1000 کتاب لکھی میرے امام نے، ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس کے نام کے عدد نکالیں گے تو جس سن میں کتاب لکھی ہے اتنے عدد نکلیں گے، اور ساری کتابوں کے نام عربی میں ہیں، ساری کتابوں کے نام، اور کتاب کا نام بتاتا ہے اس میں مضمون کیا لکھا ہے، اور کتاب کا نام بتاتا ہے کس سن میں لکھی گئی ہے۔ میں جو ان کی زندگی کی آخری تصنیف ہے امام احمد رضا کی، وہ فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت، فتنہ انکار ختم نبوت کے تابوت میں آخری کی ٹھونکا احمد رضا نے۔ کتاب کا نام ذرا سنیے کتنا پیارا ہے، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ جراز کہتے ہیں تلوار کو، اور دیان اللہ کا اس میں صفت ہے، دیان اللہ کا اس میں صفت ہے، اور اس جراز الدیانی علی المرتد القادیانی عربی میں نام ہے۔ اس کے عدد نکالیں، جس سن میں کتاب لکھی ہے وہ عدد نکلیں گے، اور اس کا معنی ذرا سن لے، قادیانی مرتد پر خدائی تلوار، قادیانی مرتد پر خدائی تلوار، یہ تلوار لٹک رہی ہے فتنہ قادیانیت و مرزائیت۔ حاضرین محترم، کون سا محاذ ہے جس پہ احمد رضا نے کام نہیں کیا؟ امام احمد رضا نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی کتنا ہی پیارا ہو، تمہید ایمان پڑھ لیجئے، فرماتے تمہارا کوئی کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی تعلق والا ہو، اگر مدینے والے آقا کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں تو اسے اپنے معاملات سے نکال کر یوں پھینک دیں جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں جو حضور کا کچھ نہیں لگتا تمہارا کیا لگے گا، اور جس نے حضور سے بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ وفا کرے گا۔ یہ سبق دیا ہے احمد رضا۔
اور یاد رکھیے کچھ ایسی شخصیات ہیں، اسی سفر میں سیدنا حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمہ، آپ کا عرس بھی سفر میں، داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا عرس سفر میں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہوا۔ بھائی خواب میں حضور کا دیدار ہونا، حضور کی زیارت ہونا بڑی بات، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم حضرت داتا گنج بخش ہو، سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی ہو، اعلیٰ حضرتوں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو جاگتے ہوئے میرے آقا کریم کا دیدار و زیارت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سلطان اورنگزیب عالمگیر، سلطان اورنگزیب یہ اللہ کے ولی تھے، مغل بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے، جیسے قرآن مجید بتاتا ہے انبیاء کرام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد، جنہیں نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی اور وہ بادشاہ وقت بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تلوار کا جو دستہ تھا، ان کی تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا یا غوث اعظم دستگیر المدد۔ عجائب گھر میں ان کی تلوار آج بھی دہلی کے اندر موجود ہے، اور ان کو سلطان اورنگزیب عالمگیر کو جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا۔ آپ حیران ہوں گے، تھے بادشاہ، 450 علماء کا بورڈ۔ کتنے علماء کا؟ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے نا، اسلامی شریعت، اسلامی نظام، اسلامی فقہ کا انسائکلوپیڈیا، جس کو دیکھ دیکھ کر مفتی فتوے لکھتے ہیں، ہر مفتی کسی مسلک کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، اس کی لائبریری میں، کتب خانے میں آپ کو فتاوی عالمگیری نظر آئے گی۔ لیکن یہاں ذرا غور کیجئے، ادھر تنے تنہا امام احمد رضا، تنے تنہا اکیلا احمد رضا، 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ، اور ادھر 2 جلدوں میں فتاوی عالمگیری، 450 علماء نے لکھا۔ ان کی تنخواہ لگائی سلطان اورنگزیب عالمگیر، ان کی رہائش، ان کے کھانا، ٹیے ڈیے، سارے خرچے گورنمنٹ نے برداشت کیے۔ سلطان اورنگزیب اس نے کہا کہ اسلامی نظام مصطفیٰ یہ کتابی صورت کے اندر مرتب کر دے۔ تو ہمیں فخر ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر کی لکھی ہوئی فتاوی عالمگیری جو ہے، یہ مکمل اسلامی نظام، سارے کا سارا معاملات، سارے مسائل آپ کو فتاوی عالمگیری میں ملے۔ اور امام احمد، وہ ایک طرف 450 علماء، ایک طرف اکیلا احمد رضا، 30 جلدوں میں امام احمد رضا۔ اور میں 1985 میں 1985 میں اجمیر شریف گیا، خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ، آپ کے مزار شریف پر اجمیر مقدس حاضر ہوا، بریلی شریف میں امام احمد رضا کے عرس میں حاضر ہوا، سفر کا مہینہ تھا، اور دہلی کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا، حضرت امیر خسرو کے مزار پہ گیا، بہت سے اولیاء اللہ کے مزارات پہ انڈیا میں نے حاضری دی۔ میرے دوست جو مجھے تمام زیارتیں کروا رہے تھے مزارات کی، انہوں نے کہا کہ دلی کی جامع مسجد میں وہ جگہ قابل زیارت ہے جہاں سلطان اورنگزیب عالمگیر کو جاگتے ہوئے نبی پاک کا دیدار ہوا تھا۔ جس طرح لاہور کی شاہی مسجد ہے بے عینی، اسی طرز پہ بہت بڑی مسجد ہے، اسی طرح بہت بڑا سین، جس طرح شاہی مسجد لاہور، بادشاہی مسجد لاہور کے سین میں تالاب ہے، دہلی کی جامع مسجد کے سین میں بھی تالاب ہے۔ وہاں تالاب کے کنارے نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ چاروں ہستیاں حضور کے ساتھ تشریف لائیں دہلی کی جامع مسجد میں۔
اور سلطان اورنگزیب عالمگیر یہاں وضو کر رہے تھے، انہوں نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا، خلفائے اربعہ کا دیدار کیا۔ وہاں ایک چبوترا سا بنا ہے تالاب پہ جہاں حضور نے وضو کیا تھا، وہاں پتہ ہے فارسی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، بڑا طبیعت مچل جاتی ہے۔ میں نے جب وہ مقام کی زیارت کی اور وہ شعر پڑھا، طبیعت مچل گئی، روح کو تازگی مل گئی، طبیعت حشاش وشاش ہو گئی۔ فارسی میں وہاں لکھا ہوا ہے، رسول اینجا دیدان، رسول اینجا دیدان، فارسی کا شعر ہے، وَفَيْعُ أَهْلُ اللَّهِ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات کی جہاں زیارت کی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی بھی میں نے یہاں زیارت کی ہے۔ بھائی خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ حضور کی زیارت ہو جائے۔ لیکن ایک یاد رکھیے، زیارت جتنے مرضی وظیفے پڑھو، زیارت اس وقت ہوگی جب سرکار خود چاہیں گے، جب سرکار خود چاہیں گے، آپ کو اپنا دیدار حضور کرانا چاہیں گے تب دیدار ہوگا۔ کیا کہنے ان ہستیوں کے جن پہ میرے آقا کا کرم ہوا کہ حالت بیداری میں رسول اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ آئیے بات لمبی نہ ہو جائے، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کو جب حضور کی زیارت ہوئی نا، جاگتے ہوئے حالت بیداری میں دیدار ہوا، تو پیر میر علی شاہ سے رہا نہ گیا، اور میر علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں۔ کئی نعت خان کہ پڑھتے ہیں اس صورت نو، یہ غلط ہے، وہ تو دیدار کر رہے تھے۔ دیدار کرتے ہوئے میرے علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی، جس شان تو شانہ۔ اور دیکھیے یہ ظاہری طور پر جاگتے ہوئے حالت بیداری میں دیدار ہو رہا ہے، اور آگے کمال کر دیا، سبحان اللہ، زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاد۔ حالت بیداری میں حضور کی زیارت۔ آئیے فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ جس کسی کو مقام ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا۔ یہ سارے ڈاکٹر اقبال ہو، پیر میر علی شاہ ہو، امام احمد رضا، سب کی بولی ایک ہے، سب کی بولی محبت رسول والی بولی، سب حضور کی محبت کا درس دینے والے۔ اب امام احمد رضا جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جن کا دن منا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ جو بات پیر میر علی شاہ صاحب نے کہی، امام نے اپنی انداز میں کہی۔ امام احمد رضا پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ بات پیر میرے علی شاہ نے کہی۔ سچ آخا تے رب دی۔ اب مجدد بیعت امام احمد رضا، معید ملت طاہرہ، فنافی رسول، مجدد برحق امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ حضور کی زیارت و دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن
تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ آئیے ذرا، میں پڑھے لکھے حضرات کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، کالج اسکول میں پڑھنے والے میرے بیٹوں، بچوں، بھائیوں، بزرگوں، ذرا غور کرو، جتنے اللہ والے ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال جو بات امام احمد رضا نے کہی کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری۔ اب ڈاکٹر اقبال، یہی بات ڈاکٹر اقبال نے کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالم۔ اقبال کہتے او دنیا والو، قرآن کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان، رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اب میرے امام جن کا دن منا رہے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ امام کو جب حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی نا تو میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا، جو ثنا خان انہیں جانا پڑتے ہیں وہ اپنی اصلاح کرے، انہیں نہیں، وہ تو جاگتے ہوئے دیدار کرے۔ امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم، امام احمد رضا کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی جو ہے ان کا عاشق رسول ہونا۔ ایک بڑا دلچسپ، آپ کی حیات کا ایک ورق بڑا دلچسپ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کی نعتیں تو بہت لکھی ہیں، نبی پاک کی نعتیں تو بہت لکھی ہیں، لیکن حمد باری تعالیٰ نہیں لکھی۔ اللہ کی حمد بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے حضور کے نعت کے اس فیلڈ میں آپ نے تو بہت لکھا کلام، لیکن آپ کے کلام میں حمد باری تعالیٰ کا، ہم چاہتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ بھی۔ اب امام نے جو قلم اٹھایا نا، دیکھیے ایسی حمد لکھی، ایسی حمد لکھی جو حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ایسی حمد باری تعالیٰ اردو کے شعراء میں سے کوئی شاعر اس پائے کی حمد نہ لکھ سکا جس پائے کی حمد میرے امام نے لکھی۔ میری عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، 64 ایئر، میری 64 سال عمر ہو گئی۔ میری عمر کے جو محفل میں لوگ موجود ہیں، جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، آپ بھی یاد کریں اس زمانے میں پرائمری اسکول میں، اب مجھے یاد نہیں تیسری میں یا چوتھی میں، ہمیں ایک حمد پڑھائی جاتی تھی، اور اس اردو کی کتاب تھی، اس میں اس کا ٹائٹل عنوان تھا حمد باری تعالیٰ۔ کیا عنوان تھا؟ حمد۔ اور اس میں پتہ کیا حمد لکھی ہے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہمارے ٹیچر تھے، وہ بچوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے اور سٹک پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھیں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری، یہ حمد ہو رہی ہے، اللہ کی حمد، رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اس کی صفات کا ذکر۔ رب وہ جس نے گائے بنائی۔ ہمارے ایک استاد صاحب سے وہ فرماتے تھے یہ کیسی حمد باری تعالیٰ ہے، بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے۔ لیکن امام تیری عظمتوں کو سلام، ایسے ہی دنیا امام احمد رضا کے گیت نہیں گاتی،
ایسے ہی ان کے گن نہیں گا رہی، ہر گھر میں امام احمد رضا بس رہا ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے دل میں امام احمد رضا کا بسیرا اس لیے ہے۔ ایسی حمد لکھی امام احمد نے، امام احمد رضا نے، آج تک کوئی ایسی حمد باری تعالیٰ لکھ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا چلو لاؤ، ہمارا کیا جاتا ہے، کرتاس و قلم لے آؤ، کاغذ قلم، ہم لکھتے ہیں حمد باری۔ اب آپ بھی سنیے، سر دنیے کہ امام نے کیسی حمد لکھی۔ ایسی حمد کوئی نہیں لکھ سکا۔ امام نے حمد لکھی، یہ تعارف کرا رب ہے جس نے گائے بنائی۔ یہ کس کی لکھی ہوئی تھی؟ اسماعیل میٹھی کی، اسماعیل میٹھی کی لکھی ہوئی حمد، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے گائے بنائی۔ امام کہتے ہیں کہ رب کون ہے؟ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا۔ حافظ محمد عثمان نے ایسے ہی نہیں عنوان رکھ دیا امام شاہ احمد رضا، ہمارے اوپر احسان ہے احمد رضا کا۔ ایمان سے اگر اعلی حضرت نہ ہوتے تو ہم گستاخ ہوتے، ہم سب گستاخ ہوتے۔ یہ احمد رضا کا احسان ہے، جہاں رسول اللہ کا دیوانہ بنایا وہاں صحابہ کا مستانہ بنا دیا اور اہل بیت کا فرزانہ بنا دیا۔ امام احمد رضا نے ہماری لگاموں کو کھینچ کر ہمیں صحیح راستے پہ چلا۔ دیکھیے ایسی ہم لطف آ گیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا۔ اگلے شعر بڑے پیارے ہیں، ذرا توجہ کیجئے۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے کون؟ جبریل امین۔ سدرا والا کون ہے؟ جبریل۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ حدیث شریف میں نا سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تو 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس آیا، 313 رسولوں کے پاس آیا، زمین و آسمان کو تو نے چھان ڈالا۔ حضور نے پوچھا میرے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ مجھے تو نے کیسا پایا؟ تو جبریل نے پتہ کیا کہا؟ آفاقہا گردیدام مہرے بوتام ورزیدام بس یار خوبام دیدام ولیکن تو چیزیں دیکھ رہی۔ ولیکن تو چیزیں تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے۔ امام احمد رضا کی یار کس کس خوبی کا ذکر کریں، کلام پڑھیں تو پڑھتے جائیں، تشریح کرتے جائیں، راتیں ختم ہو جائیں، امام کے کلام کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ عاجزی ان کی ساری کا پیکر ہے امام احمد رضا۔ مدینہ شریف حاضر ہے نا، دل میں ارادہ تھا کہ جاؤں مدینہ طیبہ،
اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں، سرکار کرم فرمائیں تو دیدار ہو جائے، حضور مہربانی فرمائیں، نگاہ لطف و کرم فرمائیں۔ جب گئے تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا سرکار کا، تو اپنے آپ کو مخاطب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں احمد رضا تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا اوقات و حیثیت، تجھ جیسے ہزاروں کتے یہاں پھرتے ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں میں تجھ جیسے ہزاروں کتے پھرتے، تیری کیا اوقات ہے؟ یعنی عاشقان رسول ایک سے ایک بڑھ کر عاشق رسول، تو تیری کیا اوقات ہے؟ آپ نے کلام لکھا نا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ عاجزی کے انتہا نہیں کہ احمد رضا مدینے کی گلیوں میں تیرے جیسے ہزاروں عاشق، ہزاروں کتے پھرتے ہیں، تیری کیا اوقات و حیثیت۔ میرے آقا کو یہ عاجزی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میرے امام مواجہ شریف پہ حاضر ہیں، سارے حجاب اٹھ گئے اور میرے آقا کریم کی زیارت ہو گئی۔ جب حالت بیداری میں میرے امام کو زیارت ہوئی نا، امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ حاضرین محترم، میں آج کے اس بیان میں صرف ایک خوبی کا ذکر کر سکوں گا، اختتام کی طرف چلتے ہیں، بات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ ان کے عشق رسول کی کچھ جھلکیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں، ان کے اشعار میں اور کلام میں۔ آپ دیکھیں کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مدینہ شریف میں نے لوگ دیکھے ہیں، کانٹا چبھا ہے امام احمد رضا کے پاؤں میں، تو آپ کے سگے بھائی ہیں استاد زمن مولانا حسن رضا خان، امام احمد رضا کے سگے بھائی، اس سفر طیبہ میں وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی امام احمد رضا کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، تو امام احمد رضا نے کانٹا نکال کے پھینکا نہیں، کانٹے کو چوما، کانٹے کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ مدینے کا کنڈا تھا نا، پاؤں میں چبھا ہے کنڈا، وہ کانٹا نکال کر چوما، آنکھوں پہ رکھا، پھر اس کی نوک پکڑ کے نا کانٹے کی دل کے اوپر رکھ لی کہ تو پاؤں میں کیا چبھا ہے، تیرا اصل مقام تو احمد رضا کا دل ہے، تو مدینہ طیبہ کا کنڈا ہے، کاش چبھتا تو احمد رضا کے دل میں چبھتا۔ پھر امام نے کمال کر دی، جب یہ عشق کا منظر آپ کے بھائی نے دیکھا نا، وہ بھی اونچے درجے کے شاعر ہیں مولانا حسن رضا، ان کی نعتیہ دیوان ہے ذوق نعت، ان کی نعتوں کا مجموعہ ذوق نعت مارکیٹ میں ملتا ہے، بہت اونچے درجے کے شاعر تھے۔ کمرے میں گئے نا مدینہ پاک، کاغذ قلم پکڑ کے لکھا کہ بھائی جان نے جو کام کیا نا اسے شعروں میں لکھوں۔ آپ کہتے کہ گویا کہ بھائی جان نے جب کانٹا نکالا، چوما، آنکھوں پہ رکھا، دل پہ نوک رکھی، تو بھائی جان کہہ رہے تھے اے خار صحرائے نبی، خار کنڈے نو آخ دینے، خار کنڈے نو آخ دینے، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، ہائے ہائے اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، کاش تو چپتا تو احمد رضا کے دل میں چپتا۔ حاضر محترم، میرے امام کو اللہ نے اتنی خوبیاں دی تھی، کس کس خوبی کا ذکر کرے؟ آپ کی روحانیت بڑے کمال درجے کی تھی، کسی ایک درس میں، کسی ایک نشست میں آپ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ میں اسی کیفیت کو بیان کروں گا کہ جیسے عشق رسول میں میرے امام کا اعلیٰ مقام تھا، جس کی طرف توجہ کی اسے رسول اللہ کا عاشق بنا دیا۔
حضور کا دیوانہ بنا دیا۔ اور روحانیت میں دیکھیے کیا مقام ہے۔ لاہور میں سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری حزب العناف کے بانی، ان کے محلے میں ایک اعلیٰ حضرت کا مرید رہتا تھا۔ یہ سید تھے، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے۔ تو مرید نے کہا سید صاحب سے کہ چلو ہمارے پیر صاحب کی زیارت کرو، بڑے مشہور ہیں امام احمد رضا، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں۔ تو سید صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاتا، مولانا احمد رضا سے ملنے میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ ذات کے پٹھان اور طبیعت کے بڑے سخت، تو میں تو نہیں جاتا ملنے۔ مرید تھا، اس نے ترلے منت کر کے تیار کر لی کہ حضرت نہیں چلے، ایک دفعہ چلے دیکھے تو صحیح۔ وہ سید صاحب تیار ہو گئے۔ لاہور سے اس زمانے میں ٹرین چلتی تھی، دلی پہنچے، دلی سے بریلی شریف کی ٹرین لی۔ اعلیٰ حضرت عصر کی نماز پڑھا کر مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، سلام دعا ہوئی تو مرید نے تعارف کرایا کہ یہ سید صاحب ہے، لاہور سے آئے آپ کے دیدار کے لیے، ان کا نام ہے سید دیدار علی شاہ، یہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت سے ملے نا، تو اعلیٰ حضرت کا معمول تھا جو بھی ملنے کے لیے آتا نا اس سے 3 سوال کرتے تھے۔ جو بھی سلام دعا لے کے آتا، پہلا سوال یہ کرتے تھے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا اسم شریف، آپ کا، یہ نہیں کہتے تھے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہتے تھے آپ کا اسم شریف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے سید دیدار علی شاہ الوری۔ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جی لاہور سے حاضر ہوا۔ اس فقیر کے لائق کیا کام ہے؟ اس فقیر کے لائق کہ حضرت ہم تو زیارت کرنے آئے ہیں اور دعا کروانے آئے ہیں۔ جب گفتگو ہوگی تو سید صاحب نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا سخت ہوں۔ ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا سخت۔ سید دیدار علی شاہ صاحب حالانکہ سید ہیں، خود پٹھان کے مرید ہوئے۔ آپ نے سید صاحب نے کہا کہ بس آپ پہلے مجھے مرید کریں، باقی باتیں بعد میں آ گئی۔ سید دیدار علی شاہ صاحب بھی اعلیٰ اس کے مرید۔ ان کے بیٹے سید ابو البرکات داتا صاحب سے باہر نکلے نا تو دائیں طرف چلے، آگے آپ کو بہت اونچا گنبد نظر آئے گا، اوپر بورڈ لگا ہوا ہے دارالعلوم حزب العناف، اس کے اندر جائیں تو وہاں سید صاحب کا مزار ہے، اور سید دیدار علی شاہ صاحب کا مزار ہے۔ دلی دروازے اندر جائے، آگے چنگڑ محلہ آتا ہے، اس میں مسجد ہے جہاں جامع حزب العناف کی بنیاد رکھی گئی، ان کا مزار وہاں ہے۔ یہ باپ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید اور بیٹے بھی اعلیٰ حضرت کے سید ہو کے پٹھان کے مرید ہوئے نا، تو پھر پتہ ہے کیا کہا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ میرے امام احمد رضا ایسے عاشق رسول تھے، اور آپ کا لکھا ہوا سلام، آپ کا کلام آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ علمی اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب ایسی لکھی ہے، مدینہ شریف اور مکہ شریف میں گئے نا جب حج کرنے، جو مخالف ہوتا ہے نا، دشمن اور مخالف، حسد کرنے والا، وہ پیچھا کرتا ہے۔ جب مکہ شریف میں تھے حج کے موقع پہ شدید بخار تھا میرے اعلیٰ حضرت، تو مخالف آ گئے، حضور کے علم غیب پر سوال لکھ کے لائے کہ حضور کے علم غیب پر آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں۔ وہ سوال نامہ لکھ کے لائے، فتویٰ لینے آئے۔ میرے امام احمد رضا نے شدید بخار کی حالت میں 8 گھنٹے کے اندر کئی 100 صفحات پر ان کا جواب لکھ کے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کتابیں ان کی ہیں ہندوستان میں، بریلی میں، یا مکہ شریف میں تو کتابیں تھوڑی لے کے ہیں، یہ تو آئے حج کرنے۔
یہ جب جواب نہیں لکھ سکیں گے تو ہم تالی بجائیں گے، لیکن خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے میرے امام احمد۔ 8 گھنٹے کے اندر کئی 100 صفحات پر امام احمد رضا نے ان کے سوالوں کا جواب لکھا، اور کتاب کا نام ایسا لکھا، کتاب کا نام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کتاب کہاں لکھی گئی، کس موضوع پہ لکھی گئی اور کس سن میں لکھی گئی۔ اب دیکھیے نام کتنا پیارا رکھا ہے۔ امام احمد رضا نے وہ کتاب لکھی ہے علم غیب کے موضوع پر، علم غیب کے موضوع پر۔ تو اس کتاب کا نام اگر دیکھیں کس سن میں لکھی گئی، کہاں لکھی گئی، الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ حضور کے علم غیب پہ کتاب لکھی گئی اور مکہ شہر میں لکھی گئی۔ اس کے عدد نکالیں تو جس سن میں لکھی گئی وہ عدد نکلتے ہیں۔ یہ کتاب اردو زبان میں نہیں لکھی امام احمد رضا، عربی زبان میں کئی 100 صفحات تک۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ سنیوں کا امام جو احمد رضا ہے نا، ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ انہی ہستیوں کے بارے میں جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا آج کے درس کے لیے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، قرآن میں رب نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ جو صاحب حال باعمل علماء ہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ علماء ربانیین میں سے تھے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ایسے ہی باعمل علماء کے بارے میں نازل ہوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ربانیین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے علم کے ذریعے حضور کی محبت کو کائنات میں پھیلا دیا۔ آج جہاں جاتے ہیں یوم رضا منایا جا رہا ہے، عرس اعلی حضرت ہو رہا ہے، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میرا امام کام وہ کر گیا، قیامت تک وہ کام بھی زندہ رہے گا، ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ وآخر دعوانا